قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. ہم نے مؤنث مکمل کر لیا تھا، ذرا جلدی سے اس کو ریوائز کر لیں. کیا تھے اس کے موٹے موٹے فیچرز؟ کہ جو تیسرا کیریکٹر تھا ہمارے اس ڈسکرپشن میں وہ کیا تھا؟ جینڈر یا تذکیر اینڈ تانیث. تذکیر مینس مذکر بنانا، تانیث مینس مؤنث بنانا. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا اگر اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو سکے. ٹھیک ہے جی. اب مؤنث کتنے قسم کے ہیں؟ موٹے موٹے ہم نے تقسیم کی کہ مؤنث کی دو قسمیں ہیں. ایک مؤنث حقیقی یعنی فیمیل. تعریف کیا ہے اس کی؟ کہ جس کا کوئی میل بھی ہو وہ مؤنث حقیقی کہلاتا ہے. اور دوسرا مؤنث لفظی کہ لفظ کی کوئی تذکیر و تانیث تو نہیں ہے. یعنی اردو کی مثال لیں تو کرسی مؤنث ہے، میز مذکر ہے، اور یہی میز پنجابی میں مؤنث ہے. ٹھیک ہے نا. دروازہ مذکر ہے، کھڑکی مؤنث ہے. چھت مؤنث ہے، فرش مذکر ہے. سمجھے نا. دیوار مؤنث ہے، ستون مذکر ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ ایسی یہ زبان کا محاورہ ہے. اسے کہتے ہیں مؤنث حقیقی کی بجائے مؤنث لفظی. مؤنث لفظی دو قسم کے ہیں. ایک مؤنث لفظی قیاسی اور دوسرے مؤنث لفظی سماعی. قیاسی کیا ہے؟ کہ جب اس لفظ کو آپ دیکھتے ہیں تو فوراً آپ کو گمان ہوتا ہے کہ یہ مؤنث ہوگا. اس کی ہم نے 4 قسمیں پڑھی تھیں. کون کون سی بھلا؟ ہاں، جس کے آخر میں گول تا ہو، تائے مربوطہ ہو. نمبر 2، جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، موسیٰ عیسیٰ والی. لیکن موسیٰ عیسیٰ چونکہ مذکر حقیقی ہیں لہذا وہ مؤنث نہیں ہیں. لیکن صغریٰ کبریٰ حسنیٰ یہ کیا ہیں؟ یہ مؤنث لفظی ہیں. اور تیسری کیا تھی؟ الف ممدودہ. وہ الف کے جس کے بعد ایک حمزہ آتا ہے اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں. اور قرات کے اندر اس پہ مد لمبا 5 الف تک کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. وَلَضَّالِّينَ. یہ کیا ہے؟ یہ مد ہے. تو اسی طرح اس کا جو پروننسیشن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ علماء. ٹھیک ہے جی. حمراء، اس طرح کر کے. تو اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں. لیکن نارمل بول چال میں اس مد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ورنہ وہ لطیفہ ہو جائے گا نا. کوئی قاری صاحب گئے شیرہ لینے کے لیے بازار، تو میں دکاندار سے کہا بھائی شعیرہ ہے؟ اس نے کہا قاری صاحب ہے تو صحیح پر اتنا گاڑھا نہیں ہے جتنا گاڑھا آپ مانگ رہے ہیں. تو اگر آپ کہ حمیرہ نام کی کہ کوئی آپ کی مانجی بتیجی ہو، آپ کہیں گے حمیرہ، تو ویسے ہی پریشان ہو جائے گی کیونکہ ماموں کو کیا ہو گیا. ٹھیک ہے. اور پھر چوتھی قسم کیا تھی؟ جسم کے جوڑے جوڑے اعضاء، یعنی جو سنگل اعضاء ہیں جیسے سر ہے، ناک ہے، ٹھوڑی ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہیں؟ یہ مذکر ہوں گے. اور جو جوڑے جوڑے ہیں، آنکھ، کان، ہونٹ، دانت، بازو، ہاتھ، یہ کیا ہوں گے؟ یہ مؤنث ہوں گے. اسی میں ایک اور کیٹیگری ہم بعد میں پڑھیں گے، وہ بھی شامل کر لیں، وہ ہے جمع مکسر. لیکن اس کی تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا. صرف یہ لکھ لیں اپنے نوٹس مکمل کرنے کے لیے کہ جمع مکسر جو ہے وہ واحد مؤنث ٹریٹ ہوتا ہے عربی زبان میں. ٹھیک ہے. جب ہم جمع مکسر پڑھیں گے کہ جمع مکسر ہوتا کیا ہے، ہاں جی، جمع بناتے بناتے واحد لفظ ٹوٹ جائے، کسر لگ جائے تو وہ جمع مکسر ہے. تو جو لفظ اپنی حفاظت نہ کر سکے تو وہ مذکر کہلانے کے قابل ہوتا نہیں نہ ہوتا.
یاد رکھنے کے لیے ٹوٹکا ہے یہ بھی ایک. اچھا جی آگے جی. مؤنث لفظی سماعی, اس میں کون کون سی کیٹیگریز تھیں؟ ہوا کے تمام نام, آگ کے تمام نام, شراب کے تمام نام, اور کچھ مخصوص جو اسماء ہیں جن پر کوئی قیاس نہیں, کوئی کچھ نہیں, بس عربوں کا محاورہ ہے. جیسے انگریزی محاورے میں آپ کو معلوم ہے نا, کنٹری کو مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں, پتہ ہے کہ نہیں؟ یہ ملک جو ہے کنٹری, یہ انگریزی میں مؤنث ٹریٹ ہوتا ہے. کوئی وجہ نہیں ہے اس کی, لیکن بہرحال مؤنث ہے. اسی طرح انگریزی میں آپ نے غور کیا ہوگا جتنے بھی یہ ہیریکینز ہوتی ہیں, سمندری طوفان, ان کو نام دیتے ہیں, وہ سارے مؤنث نام ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب کے سب جو ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں. اس کی مثالیں ہم نے کیا لی تھی؟ نفس, ارض, سما, حرب جنگ, عصا لاٹھی جو ہے وہ بھی مؤنث ہے. چلیے آج آگے چلتے ہیں جی, ہم عدد شروع کرتے ہیں. آج عدد انگریزی میں کہیں گے نمبر, اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عربی زبان میں عدد 3 ہوتے ہیں. ایک واحد, وہ اسم کے جو کسی ایک چیز کو ظاہر کرتا ہے اس کو عربی زبان میں واحد کہتے ہیں, اور وہ اسم کے جو 2 چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو مثنیٰ کہتے ہیں. اور 3 یا 3 سے زائد کو جمع کہتے ہیں. 3 یا 3 سے زائد کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے اس کو جمع کہتے ہیں, جو فارم استعمال ہوگی. ٹھیک ہے جی, یعنی یہ 1 کے لیے, یہ 2 کے لیے, اور یہ 3 یا زائد, 3 یا more. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے مثنیٰ بنانے کا طریقہ. مثنیٰ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اب اس کو اسٹینڈرڈائز کریں گے. اس طریقے کو میں 2 حصوں میں واحد کو لکھ رہا ہوں. ایک بڑی لائن ہے اور ایک چھوٹی لائن ہے. چھوٹی لائن سے مراد آخری حرف ہے, یہ آخری حرف ہے, اور یہ بڑی لائن ہے. آخری حرف سے پہلے جتنا بھی ہے لفظ وہ آخری کے علاوہ, آخری حرف کے علاوہ, آخری حرف سے قبل جتنا بھی لفظ ہوگا وہ ہم بڑی لائن سے ظاہر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. واحد اسم کا آخری حرف, مثلا ایک لفظ ہے ہمارے پاس عابد, آخری لفظ یہ مراد ہے, یعنی آبی اور آگے یہ لفظ ہے من دوداتن, یعنی میز. اب سمجھ آ گئی؟ یہاں وہ 3 حرف تھے, یہ کہاں ہو گئے؟ 1 2 3 4 ہو گئے, اور 5واں وہ حرف ہے, یعنی جتنے بھی ہوں. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے جو بھی واحد فارم ہے ہم اس کو اس جگہ پر کیسے ظاہر کریں گے؟ آخری حرف جو ہے اس کو ہم ریڈ سے ظاہر کریں گے, اور اس سے پہلے جتنا بھی ہے اس کو ہم بلیک ظاہر کریں گے. تو کسی بھی واحد اسم کو مثنیٰ بنانے کا قاعدہ. اب ظاہر بات ہے کہ میں ایک بات جو پہلے دن سے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہر اسم کے 4 کیریکٹرز ہیں. ہر اسم کے 4 کیریکٹرز ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اسم جو اس میں 3 ہو چوتھا نہ ہو. ٹھیک ہے, 2 ہوں 2 نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. ہر اسم کے اندر 4 کیریکٹر ضرور ہیں. اگر تو اس میں کسی خاص پہلو سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی تو اس کا ذکر ہم نہیں کریں گے, لیکن جہاں تبدیلی ہوگی اس کا ذکر ضرور کریں گے. مثلا معرفہ نکرہ ہم نے نہیں پڑھا, ابھی ہم اس کا ذکر ہی نہیں کریں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اسم جو ہے وہ معرفہ یا نکرہ دونوں نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. یا وہ معرفہ ہوگا یا وہ نکرہ ہوگا, لیکن جب ہم معرفہ نکرہ پڑھیں گے تو پھر اس کو بھی شامل کریں گے. لیکن ابھی ہم نے کیونکہ اس کا اعراب پڑھ لیا ہے اور مذکر مؤنث پڑھ لیا ہے, لہذا مذکر مؤنث اور اعراب کا ذکر ابھی سے شروع ہو جائے گا. جمع کے اندر چیپٹر ہم جمع کا پڑھ رہے ہیں, لیکن جمع کے چیپٹر میں ہم مذکر مؤنث کا بھی خیال رکھیں گے اور رفع نصب جر کا بھی خیال رکھیں گے. اس میں ایک جو بات ہے مؤنث کے مذکر مؤنث کے اعتبار سے,
وہ یاد رکھیں، کوئی اسم مثنیٰ بناتے ہوئے خواہ مذکر ہو یا مؤنث ہو ایک ہی طرح سے تبدیلی لے گا. یعنی اس قاعدے میں مثنیٰ بنانے میں مذکر مؤنث کی کوئی فرق نہیں ہے. ہاں جب جمع میں پہنچیں گے تو مذکر کا قاعدہ اور ہو جائے گا، مؤنث کا اور ہو جائے گا. تو مذکر مؤنث مینشن ہو گیا، اور ابھی آپ نے معرفہ نکرہ پڑھا نہیں. ہم اسی سے بات آگے چلائیں گے کہ جو بھی آپ کے پاس مذکر اسم ہو یا مؤنث اسم ہو، اس کو آپ نے دو حصوں میں تقسیم کر لینا ہے. اس کا آخری حرف جو ہے وہ جو ریڈ سے ظاہر کر رہے ہیں وہ علیحدہ یعنی کنسیڈر کریں گے اور اس کو علیحدہ کریں گے. مثنیٰ بناتے ہوئے یہ جو تبدیلی ساری کی ساری آئے گی، جو ایڈیشن ہوگا وہ یہاں اس میں تبدیلی آئے گی، اس سے پہلے ان چینج رہے گا. اب دو طرح سے یہ آئے گی تبدیلی. سب سے پہلے کیا ہے، حالت رفع میں کیا تبدیلی آئے گی، یعنی یہ فرق ہے دونوں میں. اور حالت نصب اور جر میں کیا تبدیلی آئے گی. حالت رفع میں کسی واحد اسم کو مثنیٰ بنانے کے لیے یہ جو لمبی لائن ہے وہ تو ان چینج رہنی ہے، جو آخری حرف ہے اس کو زبر دیتے ہیں اور اس کے بعد الف اور نون زیر نی کا اضافہ کرتے ہیں. تو آخر میں آواز کیا آتی ہے، آنی. کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی حبیبتانی الی الرحمانی ثقیلتانی فی المیزانی. تو یہ کیونکہ سارے مؤنث الفاظ تھے تو کیا ہوا، کلمتن کلمتان ہو گیا، خفیفتن خفیفتان ہو گیا، ثقیلتن ثقیلتان ہو گیا. تو یہ کیا ہے، یہ حالت رفع میں کسی واحد اسم کو مثنیٰ بنانے کا طریقہ ہے. لکھیں اب، حالت رفع میں کسی بھی واحد اسم کو مثنیٰ بنانے کے لیے متعلقہ واحد اسم کے آخری حرف کو زبر دیتے ہیں اور اس کے بعد الف بریکٹ میں سے خالی. یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ اگر اس پر زبر زیر پیش یا جزم ہو تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، لیکن چونکہ اردو میں ہم اس کو الف ہی کہتے ہیں لہذا آپ کی آسانی کے لیے میں کہہ رہا ہوں خالی الف اور نون زیر نی کا اضافہ کرتے ہیں اور نون زیر نی کا اضافہ کرتے ہیں، جس سے متعلقہ اسم کے آخر میں آنی کی آواز آتی ہے. جن کو انگریزی میں آسانی ہے وہ AANI لکھ لیں، آنی کی آواز آتی ہے. مسلمون کہتے ہیں ایک مسلمان کو، تو دو مسلمانوں کو کیا کہیں گے حالت رفع میں، مسلمانی. مسلمان خاتون کو مسلمہ کہتے ہیں، مسلمتن. مثنیٰ دو مسلمان عورتوں کی عربی کیا ہوگی حالت رفع میں، مسلمتانی. یعنی مسلمتن تھا نا، تو مسلمہ کو نہیں آپ چھیڑ سکتے، مسلمہ اپنی جگہ پکا رہے گا اور آگے کیا ہوگا، تانی. مسلمتانی. مؤمنن مؤمنانی، مؤمنتن مؤمنتانی، عابدن عابدانی، عابدتن عابدتانی. ہم صرف حالت رفع کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. مہاجرن، عباسہ حالت رفع میں مثنیٰ بنائے اس کا، مہاجرانی. عابدتن، محسنتن، صابرن، صابرانی. ہاں جی. کاملن، محبن، محبانی. اور سالمن، سالمتن، حقیقتن، حقیقتانی. کلیئر جی. عالمن، عالمانی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گئی اس کی
امیجیٹ پریکٹس. اب چلیں جی حالت نصب اور جر میں. اس کا قاعدہ کیا ہے کہ حالت نصب یا جر میں کسی اسم کا مثنیٰ بنانے کے لیے اس کے آخری حرف کو زبر دیتے ہیں اور پھر یا ساکن اور نون زیر نی کا اضافہ کرتے ہیں. مثنیٰ اسم کے آخر میں آئینی کی آواز آتی ہے, AYNI. آئینی اردو میں لکھ رہے ہیں تو یوں لکھ لیں, آئینی. انگریزی میں لکھ لیں ہیں تو AYNI, آئینی. مسلمان مسلمانی مسلمائنی نو, مسلمان مسلمان ہی کیوں بنایا آپ نے؟ نہیں, کیا پوری قدام کرنی ہے؟ کیا بولنا؟ میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس کا مثنیٰ بنائے مسلمان کا. مسلمائنی حالت نصب جر مسلمین ہی ہو گیا نا. یہاں آپ نے وہ نہیں بولنا. اصل میں یہ یعنی تجربے سے جو بات سیکھی کہ وہ چیزیں کہ جنہوں نے عربی کو پڑھنا سمجھنا ہمارے لیے مشکل بنایا وہ کیا تھا. ہم نے بھی ایسے ہی پڑھا تھا کہ مثنیٰ بنانے کا طریقہ کہ اس کے آخری حرف کو زبر دیں, اس کے بعد آنے یا آئینے لگا دیں. اس لیے میں علیحدہ کر رہا ہوں. اور بتایا کہ مسلمن مسلمانی مسلمینی نہیں, مسلمن کی مثنیٰ مسلمان ہی ہے. مسلمینی یا مسلمن کی مثنیٰ ہے یا مسلمن کی مثنیٰ ہے. یعنی اس کو بالکل اپنے اس سب کانشیس میں ڈال دیں کہ اگر حالت رفع واحد ہے تو اس کی فارم واحد کی بنے گی, اس کی جمع جو فارم ہے جمع جو نصب اور جر میں نہیں جائے گی. نصب اور جر واحد ہوگا تو اس کی مثنیٰ نصب اور جر میں جائے گی, اور اگر وہ رفع میں ہوگا تو وہ رفع میں جائے گی. کتابن تابعینی. اب آپ نے دونوں آپ نے پڑھ لیا نا, میں آپ سے اب دونوں پوچھ سکتا ہوں تو آپ نے صحیح صحیح بتانا ہے. کاتبن کیوں یہی تو میں نے بتایا ابھی کہ اس کو اپنے سب کانشیس کا بنا دیں, ایک جز بنا دیں کہ آپ کے سب کانشیس میں جو یہ کانسیپٹ ہے 4 چیزوں کا, یہ آپ کی سوچ کا حصہ بن جائے کہ کوئی اسم جو ہے اس کے 4 کیریکٹر ہیں, آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے تو آسانی ہوگی. ٹھیک ہے نا. کاتبن کا مثنیٰ کاتبان ہے, اور کاتبین کس کا مثنیٰ ہے؟ کاتبن یا کاتبن کا. ہاں جی. عالمتن ماشاء اللہ, ہو گیا ٹھیک. ہاں جی. محافظن ماشاء اللہ, محافظین. مجیبن مجیبان. مہاجرن مہاجرین. ارضن آپ سے تو غلطی نہیں ہونی چاہیے. یہ کیوں غلطی ہو رہی ہے؟ وہی جو میں نے بتایا نا کہ یعنی وہ ٹیچنگ میں غلطی ہے. یعنی کتابیں اس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے مسلمون مسلمانی مسلمینی, کاتبون کاتبانی کاتبینی, یعنی وہ غلط پٹی تو کتاب پڑھا دیتی ہے نا پہلے, پھر اب وہ جو ایک دفعہ لیک پڑ جاتی ہے وہ پڑی رہتی ہے. تو اس کو یعنی آپ سب کانشیس کا حصہ بنائیں کہ جو بھی اسم آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ نے بیک وقت اس کی 4 چیزوں کا اسیس کر کے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے جی. مزملن, ڈاکٹر صاحب مزملین. مدثرن مدثرانی جی. ہاں جی. مؤمنتن مؤمنتین. ہاں جی, آواز بنائیں جی. ڈاکٹر صاحب سے شروع. عابدین عابدن اور عابدین. ماشاء اللہ. مسلمانی مسلمان اور مسلم.
اچھا یہ سب کو یاد ہے، یعنی مجھے یقین ہے کہ یہ سبق سب کو آتا ہے، لیکن یہ غلطی کیوں ہو رہی ہے؟ یعنی وہ اس طرح یاد کیا نا، مسلمون مسلمانی مسلمین، تو مسلمون کا مثنیٰ صرف مسلمان ہے، اور مسلمینی مسلمان اور مسلمین کا مثنیٰ ہے. اس کو پہلے دن سے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں. مسلمانی، نیکسٹ ذیشان، مسلمون، جی آگے، مجرمون، محسنون، نیکسٹ، ہاں جی، غافلان یا غافلین، مسجدان یا مسجدین، جی آپ آگے، کتابن، جی، محسنون، مخلصن، عابدین یا عابدن. ٹھیک ہے جی، یہ ہے جی. اس کو اس طریقے سے آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں گے تو یوں ہی اس امام کے سامنے آئے گا تو کچھ تھوڑی سی دیر لگے گی، لیکن انشاءاللہ پھر یہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. یوں ہی اسم آئے گا، اس لیے کہ جب آپ قرآن مجید سن رہے ہیں، امام تلاوت کر رہا ہے، تو وہاں آپ یعنی وہ مسلمان مسلمین تو نہیں کرنے بیٹھ جائیں گے نا، یعنی آپ کو ڈائریکٹلی وہاں پر پتہ چاہیے کہ یہ مسلمان مسلمانی جو آیا ہے یہ مثنیٰ کی فارم ہے، الف لام نہیں لگا ہوا، تو یہ نکرہ ہے اور یہ حالت رفع میں ہے. سمجھے؟ تو چاروں چیزیں آ گئی نا بیک وقت، معرفت. اور پھر مسلمتن نہیں یا مسلمان میں تو آپ کو مذکر مؤنث کا بھی پتہ چل گیا. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے جمع یعنی پلورل. مراد اس سے کیا ہے؟ 3 or more. 2 پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. اس کو بھی یاد رکھنا ہے کہ عربی میں جمع کی فارم کا اطلاق 3 یا 3 سے زائد پر ہوتا ہے، 2 پر نہیں ہوتا. جبکہ جو زبانیں ہم جانتے ہیں، اردو، انگریزی، پنجابی، ان تینوں میں کیا معاملہ ہے کہ جمع کی فارم جو ہے وہ 2 سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن عربی زبان میں وہ 3 سے شروع ہوتی ہے. اب اس کو جمع کی عربی زبان میں 2 قسمیں ہیں. مثنیٰ، یاد رکھیے گا، مثنیٰ وداؤٹ ایکسیپشن ہے. دنیا کا کوئی لفظ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کا مثنیٰ بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں. یعنی آپ نکلنے لگے ہیں تو آپ کو کمرے کی عربی نہیں آتی، آپ کہیں کمرتن، کمرتانی، کمرتن، کمرتین، 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 اس پہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہوگی. جمع میں 100 سے آپے ہیں، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مذکر کا طریقہ اور ہے، مؤنث کا اور ہے، پھر جمع 2 قسم کی ہے، جمع سالم اور ہے، جمع مکسر اور ہے. تو جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع مکسر. جمع مکسر یعنی وہ جمع جس میں واحد اسم کو کسر لگ جائے. عام جو جمع آپ جانتے ہیں، مسلمون، کافرون، حافظون، یہ کیا ہے؟ ان میں پہلا جو مذکر لفظ ہے حافظ، وہ سلامت ہے. یہ دیکھیں، حافظون اور مسلمین. ان دونوں میں دیکھیں کہ یہ جو واحد لفظ تھا، واحد مذکر، وہ جوں کا توں برقرار ہے. اس کے بعد ایڈیشن ہے حافظ اونا اور مسلمونا. تو میم تو وہ آخری حرف ہے جس کو ہم نے سپلٹ کیا تھا، لیکن اسی طرح کافرونا، کافرونا اور کافرینا، یہ مانوس الفاظ ہیں نا سارے آپ کے. کافرینا، یہ دیکھیے یہاں بھی وہ کافر برقرار ہے اور یہاں بھی کافر برقرار ہے، اگرچہ
یہاں اس آخری حرف کی پیش آ گئی، یہاں زیر آ گئی، لیکن کافر لفظ تو موجود ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اسی کی ایک اور جمع ہے، وہ کیا ہے بلا؟ کفار. درمیان میں ایک حرف اور آ گیا ہے، اب وہ واحد لفظ برقرار نہیں نہ رہا. تو یہ کیا ہوا؟ اس کو کہتے ہیں جی، عرب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں جو واحد مذکر اسم تھا اس کو چونکہ کسر لگ گئی ہے، لہذا وہ جمع مکسر ہے، وہ ایک سیپریٹ فارم قرار دیتے ہیں اس کو. اور مزے کی بات کیا ہے کہ جمع مکسر کو عرب لوگ عام طور پر واحد مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں. اگرچہ قاعدے میں تو یہ لکھا جاتا ہے کہ بشرطے کہ وہ انسانوں کے بارے میں نہ ہو، ذوی العقول کے بارے میں، عقل والوں کے بارے میں نہ ہو، لیکن قالت الاعراب آمنا کفار، تو یہ کہ جمع مکسر بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ تو جہاں ان کا جی چاہے، وہ جنگل کے بادشاہ کی طرح، وہ کوئی استاد تھے نا، وہ لڑکوں سے پوچھ رہے تھے جانوروں کے بارے میں کہ ان میں سے دودھ دینے والے کون ہیں اور جو انڈے دینے والے کون ہیں، بچہ جننے والے اور انڈے دینے والے کون ہیں. تو ایک شرارتی سے طالب علم سے انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھی شیر انڈے دیتا ہے کہ بچے؟ اب اس کو اس وقت ذہن میں نہیں تھا کہ انڈے دیتا ہے کہ بچے، کیونکہ وہ شرارتی اور چالاک تھا بڑا. کہتا سر شیر جنگل دا بادشاہ ہے، ہمیں انڈے دے پائیں بچے دے. تو ہر جو زبان والے ہیں اپنی اپنی زبان کے بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ہم کیا کچھ کرتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. ہم تذکیر و تانیث صرف حرکت سے کر لیتے ہیں. مثلا ایک اور آواز بھی آئی تھی، موٹو. اب دیکھیں ایک ہی لفظ ہے، لیکن اگر اس پر آپ ٹے پہ زبر پڑھ لیں تو کیا ہے؟ مؤنث ہے، موٹو. اور آپ اس میں پیش پڑھ لیں ٹے کی تو موٹو ہے، مذکر ہے. کیونکہ ہماری زبان ہے نا، ہم جیسے کب مرضی کریں. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.